بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان مخصوص احوال میں جو اس وقت ہم ایک آزمائش میں ہیں، اور وہ آزمائش اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے، اور اس میں ہمارے اکابر نے ماشاءاللہ مختلف مواقع پر کئی حضرات نے اچھی وضاحتیں فرمائی ہیں. تو جی چاہتا ہے کچھ ان اکابر کے ارشادات کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائے. اول تو درخواست یہ ہے کہ اللہ پاک کے ذات علی سے متعلق 5 عقائد ہم خوب مضبوط کر لیں، اور اس کا خوب چرچا، تذکرہ، اور خوب ہمارے آپس کی جو چھوٹی چھوٹی مجالس گھر میں اس وقت ہم محدود ہیں اپنے گھر والوں میں، اور اس کے علاوہ جن ذرائع ہے سے ہم اوروں تک پہنچا سکتے ہیں مشافہتاً، شکلوں کے بغیر، موبائل کا استعمال ہے، اور نیٹ کے کئی طریقے ہیں جس میں پیغام پہنچائے جا سکتے ہیں. تو ایک تو مشیت خداوندی کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کے ذات علی کی چاہنے سے ہو رہا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ ہی کی مشیت ہے. اور دوسری بات، اللہ پاک کے ذات علی کی قدرت ہے، وہ لانے پہ بھی قادر ہے، لے جانے پہ بھی قادر ہے، بے بس نہیں ہے. اور ساتھ یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، جیسے وہ حاکم ہے اور اس کو قدرت حاصل ہے، اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اور ماشاءاللہ جتنا غور کریں گے تو وہ حکمتیں کھلتی جا رہی ہے، کھلتی چلی جا رہی ہے، اور کھلیں گی. اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور بلاد مقدسہ میں ان سینماؤں اور شراب خانوں کے جو کھلنے کی شکلیں بن رہی تھی، اور ظاہر میں وہ حکومت سیکولر رخ کی طرف جا رہی تھی، اور ایک عجیب طریقے سے کافروں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، اور اس کے بند ہونے کی شکلیں اس مقدس چھاؤنی میں حضرت محمد علیہ السلام کے پیغام کی چھاؤنی، یہ بلاد حرمین، یہ اسلام کی چھاؤنی، اور اس میں جیسے چھاؤنی کو ہر طرح محفوظ ہونا چاہیے، اور اس پہ کسی طریقے سے کسی غیر کا داخلہ وہاں گنجائش نہیں چھاؤنی میں، اسی طریقے سے وہ اسلام کی مقدس چھاؤنی، اور ظاہر میں کچھ شکلیں ایسی بن گئی تھی، وہاں کی عورتوں کی آزادی، اور وہاں سینماؤں کا کھل جانا، اور وہاں فحاشی عریانی کی شکلیں، اور ظاہر میں ایک مستحکم حکومت کی وجہ سے وہاں کے علماء کی بے بسی، اور اس کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ مادی فوائد بھی ایسے تھے کہ باقی حاکموں کا بھی ان کو کچھ کہنا، ایک عجیب سی شکل بن گئی تھی. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اور جیسے ہی وہاں سینمے کھلنے لگے تو اللہ نے حرم شریف کے دروازے بند کر لیے کہ یہ دو دروازے اکٹھے نہیں کھل سکتے. اور اب اللہ نے کرم فرمایا، اور اس رحمت کے کوڑے کی برکت سے وہاں سینمے، اور وہاں فحاشی عریانی کے اڈے، اور وہاں پر جس انداز سے وہ اپنے تیل کے نشے میں اور اپنے مال کے نشے میں غلط طریقے اختیار کر رہے تھے، اس کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی کرم سے امید ہے جتنا جلد وہاں کے صاحب اختیار لوگ
اور باقی بھی پورے عالم اسلام اس بات پر متفق ہو جائے، اور جہاں جہاں ان کے جس درجے کے اختیارات ہیں وہ اختیارات اسی لیے ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اس کے لیے وہ نگران ہوں اپنی کمپنیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے خانقاہوں میں، اپنے مراکز میں، اپنے خلوت میں، اپنی جلوت میں وہ نگران بن جائے، شہداء بن جائے، شاہد بن جائے، اور اللہ پاک کے ذات علی کی چاہتوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اوقات، اپنے دل دماغ اچھی طرح لگائے، اور اللہ نے اپنی جگہ پر کھڑا کر کے خود نے نہیں آنا، خود اس نے ہمیں کتاب اور خود اس نے ہمیں یہ مبارک شریعت بھیجی، اور اس کے ذریعے سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی جگہ پر شاہد بن جاؤ، جو اللہ نے کہنا ہے وہ کہو، تو اس کے راستے ہموار ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ عرب و عجم میں بلکہ بلاد کفر میں بھی وہاں کے فحاشی کے اڈے اور یہ جتنے ایئرپورٹ اور یہ جتنے بڑے ہوٹل جو فحاشی کے اڈے بنے ہوئے اور اللہ پاک کے نافرمانیوں کے اڈے بنے ہوئے، اور ظاہری سیکورٹی کا اتنا مضبوط انتظام کہ ان کے لیے کچھ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس کے بارے میں کچھ سوچنا مشکل ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کو ظاہر کیا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کی وجہ یہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ایئرپورٹوں میں اور یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور اسمبلیوں میں اور مختلف جگہوں پر، یہاں تک کہ اسپتالوں میں بھی زراؤں کے اڈے بنے ہوئے تھے، اور بہت عجیب عجیب خبریں تھی، اور الحمدللہ اس کوڑے کی برکت سے اب سب سہمے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسپتالوں سے بھی، اسمبلیوں سے بھی، اور اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، اور کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کوئی نافرمانی کی کوئی شکل کسی جگہ بن رہی تھی، انشاءاللہ ہر جگہ اس رحمت والے کوڑے کے ذریعے سے یہ حکمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی روک تھام کے اسباب بنیں گے، اور اللہ کا وہ ارشاد صادق آئے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو اس لیے اللہ پاک کے ذات علی کے حکیم ہونے کا خوب عقیدہ تازہ کر کے اس میں اندر بہت سی حکمتیں پنہا ہیں، اور انشاءاللہ حکومت الہیہ اور خلافت الہیہ کے اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ افغانستان میں بھی دیدی حکومت کے استحکام اور پاکستان میں بھی دیدی حکومت کے استحکام، اور کیا عجب ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں اور پورے عالم میں اسلام زندہ ہو جائے اور ہدایت کی ہر طرف چرچے اور اسباب بن جائے، اور چائنا میں اور روس میں ہر جگہ یہ رخ غالب آ جائے، اور حضرت محمد علیہ السلام کے رحمتوں والا پیغام وہ ہر جگہ تک پہنچ جائے، اس کے قدرتی اسباب بن گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت جو کہ الحمدللہ ہمارے اکابر بھی، اطباء بھی اور حکومت کا عملہ بھی اس بات پر متفق ہوا ہے کہ گھروں میں خلوت اختیار کرو، تو ہم مساجد کو اللہ کے لیے آباد کرتے تھے، اور اب جب اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو وہ اللہ پاک کے اوامر کا مرکز بناؤ، تو ہم اللہ کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اب اللہ ہی کے لیے گھروں میں جا رہے ہیں، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ۔ اس وقت ہمارے اولی الامر یہ تین طبقے ہیں، ہمارے فقہا، ہمارے علماء کرام،
یقیناً یہ اولو الامر ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو حال آیا ہے تو اس کے اولو الامر اطباء اور ڈاکٹر بھی ہیں جو اس فن کے ماہرین ہیں، اور پھر ظاہر میں جن کو اللہ پاک نے نفاذ کی قوت دی ہے، ہماری حکومت وقت، یہ تینوں اولو الامر اس بات پر متفق ہیں. تو ہم اس شکل کو جو کہ اس وقت ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، اس کو امر الہی سمجھ لیں، اور اس کو اسی طرح سمجھے جیسے ہم حج کے مبارک موقع پر حرم شریف کو چھوڑ کر مینا جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ امر الہی مینا جانے کی ہے، اور مینا کو چھوڑ کے عرفات اس لیے جاتے ہیں کہ امر الہی ہے، اور پھر عرفات میں بھی دل نہیں لگاتے، اور وہاں پر نماز کا وقت ہو کر اس نماز کو چھوڑ کر ہم آتے ہیں مزدلفہ، اور وقت بھی نہیں ہوتا لیکن ہم امر الہی کے خاطر وہ کر لیتے ہیں، اور امر الہی کے خاطر مزدلفے میں بھی بس جتنا وقت ہے وہ کر کے اور پھر مینا آ جاتے ہیں. اور اس سب میں ایک مشق ہے ہمیں کہ کوئی جگہ کوئی عمل اپنے ذات میں مقصود نہیں، اصل تو امر الہی ہے. تو ہم امر الہی کے خاطر اگر انشاءاللہ اس کی پابندی کر لیں گے تو یہ ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہے کہ ہماری خلوت ٹھیک ہو جائے، اور ہم خلوت میں رہ کر کے وہ جو جلوت والے ہمارے نیک اعمال ہیں وہ خلوت میں ہونے لگے، اور اس کا خوب مزہ لوٹنے لگے. اس کا ایک وقت ہے. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے سے یہ نیتیں کر لیں گے تو خوف و ہراس بھی ختم ہو جائے گا، اور گھروں میں رہنے کا میں وہ مزہ آئے گا جو مساجد میں لینے کا اور مساجد میں اعمال کرنے کا ہمیں مزہ آتا ہے. یقیناً وہ مزہ ہمیں آئے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے تعلق مع بڑھے گا. روزوں کے اعتبار سے بھی یہ مبارک مہینہ ہے. رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کے روزے شعبان میں ثابت ہے. تو روزے بھی ہو سکتے ہیں، اعمال ہو سکتے ہیں، تلاوتیں ہو سکتی ہیں، اذکار ہو سکتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے گویا کہ ہر باپ مدرس بن جائے، ہر ماں مدرسہ بن جائے، اور وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے اور ان کی ہر لحاظ سے تدبیریں کرے. اور ان جدید آلات کے ذریعے سے بالکل ہمارے سارے اسباق، ہمارے دور تفسیر، ہمارے دور احادیث، اور جتنے بھی تزکیے کی شکلیں اور جو مختلف ماشاءاللہ ہمارے اکابر کے ہاں اعمال جاری تھے، ابھی وہ ماشاءاللہ آن لائن یہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. حضرت صوفی مقبول صاحب کی جو وہ اصلاحی مجلس لگتی تھی، اب وہ انہوں نے آن لائن اختیار کی ہوئی. اس طرح اور بھی کئی لوگ. تو جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ جاری ہونے چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. دور تفسیر پہلے سے بڑھ جائے، دور حدیث اسی طریقے سے. چھٹیوں میں ہمارے ہاں شکلیں تھی نحو و صرف کے دورے یا اور جتنے بھی، وہ سارے جاری رہے. لیکن ایک مجلس قائم کرنے کے بجائے ان جدید آلات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ان جدید آلات کا استعمال کر کے اور خوب اچھے طریقے پہ اس کے عام کرنے کی شکلیں ہوں. انشاءاللہ سوچیں گے، نئے نئے رہیں ہم پہ کھلے گی دعوت کے پہنچانے کے، پیغام کے پہنچانے کے، قرآن کریم کے پہنچانے کے، احادیث مبارکہ اور فقہ کے پہنچانے کے، اور اس کے لیے جو مفید شکلیں ہیں وہ، یہاں تک کہ عصری تعلیم بھی ہم اپنے طب کو، اپنی ڈاکٹری کو، اپنے انجینئرنگ کو، اور جو بھی فنون ہمیں آتے ہیں نفع بخش فنون ہیں، ان سب کو انسانیت میں عام کرنے کے لیے بڑی راہیں اور بڑے آلات اللہ نے ہمیں دیے ہیں. پہلے وہ آلات ہمیں دیے، پھر یہ حال لائے ہیں. تو ہم ان آلات کا استعمال کریں، انشاءاللہ ہم پہ راہیں کھلیں گی، اور اللہ پاک ہمیں مقتضی الحال کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خوب مزے کے ساتھ ہم اپنے گھروں کو امر الہی سمجھ کر کے ان سارے اعمال سے آباد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس پیغام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیجیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.